میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان سے PDMA کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ یہ بجٹ پر بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ شرم کی بات ہے جو ذمہ داری PDMA اور بلوچستان حکومت اور انتظامیہ کی ان کی غفلت لاپرواہی کو آرمی چیف نے بھی محسوس کیا اور بلوچستان میں سیلاب زدگان کے لیے فوج کو امداد کرنے کا اور کارروائیاں شروع کرنے کی ہدایت کی، جو کہ پردہ-نشین وزیر اعلیٰ اور اسمبلی کے اسی فلور پر چرغے کھا کر انقلاب برپا کرنے والے دھوکہ باز ڈرامہ بازوں کے بے حسی دیکھ کر آرمی چیف کو بلوچستان کے بے کس عوام کے بھوک اور افلاس کا احساس کیا۔ محترم صحافی بھائیو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی علمدار یونٹ کے صدر اور اراکین کی جانب سے الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کے دوستوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آج کے اس پریس کانفرنس میں شرکت کو یقینی بنایا، اور آپ تمام کے مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشکل کی ہر گھڑی میں ہماری آواز بن کر ایوانوں اور وقت کے حکمرانوں تک پہنچائی ہے۔ محترم صحافی بھائیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ اس سال مانسون کے طوفانی تباہ کن بارشوں نے تاریخی تباہی مچا دیے ہیں۔ ملک میں ہر طرف سیلاب ہی سیلاب، تباہی دکھائی دے رہی ہے۔ ملکی تاریخ ایسے تباہی اور طوفانی بارشوں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسے اگر ہم قدرتی آفت کا نام دیں تو غلط نہ ہوگا۔ تاہم ایسے قدرتی آفت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تاہم اگرچہ انسان ایک بہت ہی کمزور چیز ہے، لیکن ایسے آفت اور مشکل کی گھڑی میں ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ تاہم سماجی شعبوں سے پہلے یہ ذمہ داری وفاق اور صوبائی حکومتوں کی بنتی ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی سطح پر امداد کی فراہمی کو دن رات جاری رکھنے کے لیے عملی اور سنجیدہ بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اور بہت دکھ درد سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بلوچستان پانی اور سیلاب میں بہہ رہی ہے، لیکن بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا نام و نشان تک نہیں۔ بلوچستان حکومت کے جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہی۔ وزیر اعلیٰ نے کسی بھی سیلاب زدہ علاقے کا بدقسمتی سے از خود معائنہ نہیں کیا، سوائے وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر ان کے ہمراہ فوٹو سیشن کرانے اور وزیر اعلیٰ اور بلوچستان اسمبلی کے اراکین، وزراء، مشیران اور MPs صاحبان کے اخباری بیانات اور سوشل میڈیا میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے سوا اور کوئی عملی اقدامات دیکھنے کو نہیں مل رہی، جو کہ نہ صرف مجرمانہ غفلت ہے بلکہ ایک غیر ذمہ دارانہ فعل غفلت، لاپرواہی، بربریت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سیلاب زدگان کو بالکل ہی تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ PDMA کے انتظامات بھی ایسی تسلی بخش نہیں جس کی تعریف کیا جا سکے۔ بلوچستان کا زمینی رابطہ چاروں صوبوں سے مکمل طور پر کٹ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ٹریفک بحال کرانے کے لیے جن ایمرجنسی بنیادوں پر صاف کرانے کے عمل کو شروع کیا جانا چاہیے تھا، بدقسمتی یا غفلت کے باعث وہ نہ ہو سکی، اور کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر گاڑیوں کے ایک بہت ہی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے، جن میں خواتین، فیملی اور بچے شامل ہیں۔ شرمناک عمل اور غفلت، سستی، لاپرواہی کی مثال قائم کیا جا رہا ہے۔ مشکل کے اس گھڑی میں ایسے موقعوں پر وزیر اعلیٰ کو دن رات سیلابی حالات کو جائزہ لینے پر ہونا چاہیے تھا، اور نہ تو یہ چاہیے تھا کہ اسمبلی کے تمام اراکین کو سیلاب زدگان کے رہنمائی اور ان کے مشکلات کا مطالبات کا جائزہ لینے کے لیے بھجوایا جاتا، لیکن بدقسمتی سے کوئی وزیر، مشیر اور بشمول وزیر اعلیٰ اختیار کیے ہوئے ہے۔ سیلاب زدگان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہزاروں گھریں تباہ ہوئی، سینکڑوں قیمتی جانوں کا ضائع ہوا، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور درجنوں ہزاروں مال مویشی مر گئے۔ جانی مالی نقصانات کا ایک پہاڑ طوفانی بارشوں نے کھڑا کر کے رکھ دیا۔ حالات کے پیش نظر بلوچستان حکومت کو فوری طور پر ایمرجنسی سیل قائم کر لینا چاہیے تھا، جو دن رات کام کرتے اور جہاں جہاں امداد نہ پہنچنے کی شکایت ملتی وہاں تک رسائی اور امداد پہنچانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لا کر امداد کی فراہمی کو یقینی بنا لیتا۔ وزیر اعلیٰ پر پردہ نشینی کے بجائے خود تمام تر صورتحال کی مانیٹرنگ کرتے، تمام تر حالات کا روزانہ کے بنیاد پر جائزہ لیتے۔ محترم صحافی بھائیوں، مشکل کے اس بدترین وقت میں پاک فوج کے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستانیوں کے دادرسی کرے۔ ملک اور
قوم سیلاب میں ڈوب رہی ہے، جبکہ وفاقی حکومت ان کے مشکلات حل کرنے کی بجائے انہیں ادویات، خوراک، پوشاک اور دیگر ضروریات کی اشیاء فراہم کرنے کی بجائے دن رات شہباز گل کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاروں صوبائی حکومتیں بشمول وفاقی حکومت اور تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں مل کر پوری قوم ایک ہو کر مشکل کی اس گھڑی میں تمام تر سیاسی، نظریاتی اور اقتدار کی جنگ کو درکنار رکھ کر ڈوبتی ہوئی قوم نہتے انسانی جانوں کو بچانے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ دن رات شہباز گل کو ڈسکس کرنے کے بجائے سیلاب زدہ علاقوں کو فوکس کیا جاتا اور نقصانات کا ازالہ کرانے کے لیے تخمینہ لاگت کو مد نظر رکھ کر باقاعدہ طور پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی دوبارہ بحالی اور آبادکاری کے لیے باقاعدہ منی بجٹ مختص کیا جاتا۔ اگر سیلاب سے متاثرین کی فوری بحالی کے لیے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں کے پاس وسائل کی کمی ہے تو بین آبادی کے لیے عالمی امداد کی اپیل سرکاری طور پر کیا جاتا۔ انتہائی دکھ اور لمحی فکریہ ہے کہ ملک اور قوم سیلاب میں ڈوب رہی ہے۔ ملک اور وفاق کے تمام سیاسی جماعتیں شہباز گل کے ایشو پر گامزن ہے۔ میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکتے تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو تو فوری طور پر مستعفی ہو جائیں اور کام کرنے کا موقع کسی اور کو دیا جائے جو بلوچستان کا حقیقی خیرخواہ ہو۔ بلوچستان کے عوام کو خدمتگار وزیر اعلیٰ، عوامی وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے۔ فورم ہاؤس کے 4 دیواروں میں دن رات پڑے رہنے والا وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں۔ پردہ نشینی اور مجرمانہ خاموشی کا کوئی مطلب نہیں۔ چند ایک رضاکار NGOز اور سماجی ادارے جو کوئٹہ سے دیگر شہروں میں اپنے سیلاب زدہ بھائیوں بہنوں کی واقعی عملی طور پر امداد کرنا چاہتی ہے تو ایسے اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ انہیں PDMA کے کارکن ان کو کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ PDMA کے آئینی اور قانونی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا موجودہ صورتحال میں PDMA غفلت، لاپرواہی کا مرتکب نہیں ہو رہی؟ میں آپ صحافی بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان حکومت اور PDMA انتظامیہ بوگس، جھوٹ پر مبنی کارکردگی پیش کر کے وفاقی حکومت، وزیر اعظم اور عوام کو گمراہ نہیں کر رہی؟ ہم کیا وزیر اعظم کے دورے کے بعد کسی نے وزیر اعلیٰ کا شکل کہیں پر دیکھے ہیں؟ کیا اراکین بلوچستان اسمبلی جنہوں نے اپنی جھوٹی جذباتی تقریروں اور عوام کو سبز باغ دکھانے کے لیے اپنی فیس بک پیجز بنائی ہے اور اسمبلی کے ایسی حال میں پیٹ بھر کر مست شرغہ دمپخ سجی کھا کر مست جھوٹی تقریریں کرنے والا کسی ایک نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانے کا ان بدبختوں کا حال پوچھنے کی زحمت کی ہے جو بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بے ساز و سامان، بھوک اور افلاس سائے میں فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ علاج معالجے کے لیے کوئی میڈیکل ریلیف کیمپ کا انعقاد نہیں کی گئی ہے۔ ادویات دستیاب نہیں، ڈاکٹر اور میڈیکل کا عملہ کہیں موجود نہیں۔ قومی شاہراہوں پر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہے۔ قومی شاہراہوں کو کھلنے کے لیے مشینری کا کوئی عملہ، کوئی نظام موجود نہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ریاست نہیں کوئی جنگل ہے۔ کچھ بھی کسی قسم کا آلات دستیاب نہیں۔ ترقی کی باتیں اور دعووں کو بارشوں نے بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ خصوصاً بلوچستان تو معذرت کے ساتھ انتہائی لاوارث صوبہ ہے۔ یہاں تو حکومت فارم ہاؤسز میں آرام کر رہی اور عوام سیلاب میں ڈوب کر مر رہی ہے اور بھوک سے مر رہی ہے۔ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے باعث اگر وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو اپنی منصب کے معیار اور آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تو کوئی وجہ نہیں ایسے کٹ پتلی بن کر بیٹھنے کا۔ اس طرح تو میرے خیال میں وہ اپنے ساتھ دشمنی کر کے اپنی یہ سیاسی ساکھ کو تباہ کرنے پر گامزن ہے۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اسمبلی کے تمام صوبائی وزراء سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی نااہلی اور نالائقی اور مجرمانہ غفلت کو تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ مراعات لے کر عیاشیاں کر کے قوم اور خزانے پر بوجھ نہ بنے۔ ان کے قول و فعل میں نمایاں تضاد پائی جاتی ہے۔ قوم کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مزید قوم کو بیوقوف بنانے کی کوئی راستہ یا ذریعہ نہیں۔ شرم کی بات ہے جو ذمہ داری PDMA اور بلوچستان حکومت اور انتظامیہ کی ان کی غفلت لاپرواہی کو آرمی چیف نے بھی محسوس کیا اور بلوچستان میں سیلاب زدگان کے لیے فوج کو امداد کرنے کا اور کارروائیاں شروع کرنے کی ہدایت کی جو کہ پردہ نشین وزیر اعلیٰ اور اسمبلی کے اسی فلور پر
چرغے کھا کر انقلاب برپا کرنے والے دھوکہ باز ڈرامہ بازوں کے بے حسی دیکھ کر آرمی چیف کو بلوچستان کے بے کس عوام کے بھوک اور افلاس کا احساس کیا۔ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان سے پی ڈی ایم اے کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ یہ بجٹ پر بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نہ تو خود متاثرہ علاقوں کی امداد کرتی ہے، نہ کسی این جی اوز اور چھوٹی سی تمام این جی اوز اور رضاکار تنظیموں کو ایسے حالات میں متاثرین کی براہ راست امداد کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے آفت کے موقع پر این جی اوز اور رضاکار تنظیموں کو کسی این او سی اور قانونی معاملات میں الجھانے کی بجائے انہیں امداد کی ترسیل میں تعاون کریں۔ نہ خود کرتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اجازت دیتی ہے۔ ایسا تو کام نہیں چلیں گے۔ نیب بلوچستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کو دیے یا ملنے والے فنڈ اور ملنے والی ساز و سامان کی پوری طرح سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے صرف فائلوں اور میڈیا کے حد تک بیانات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے امداد کا شور مچا رہی ہے۔ حقائق اس کے برعکس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی حلقوں سمیت تمام رضاکار این جی او سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ مشکل کے اس گھڑی میں قوم بن کر یکجہتی کا مظاہرہ کر کے اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھائیں اور امدادی کیمپوں کا انعقاد کر کے اللہ کے رضا کے لیے عوام سے راشن، کمبل، لباس اور ادویات وغیرہ جمع کرا کے متاثرہ علاقوں میں بھجوائی جائے۔ تمام تر ذمہ داری پاک فوج پر نہ ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ عوامی حلقے اور دیگر سول ادارے مل کر کردار ادا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس پیغام کو اخباروں کا اور میڈیا کا زینت بنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پورے ملک میں سیلابی ریلا ہے۔ یہ اسپیل جو ابھی شروع ہوا ہے، یہ تو پورے پاکستان اس وقت پانی میں ڈوب چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید چاروں صوبوں میں یا گلگت بلتستان کو بھی ملا کے شاید ایک ہی صوبہ ہے جو سندھ کا صوبہ ہے، جو اس کے وزیر اعلیٰ خود دن رات جو ہے اپنے وزراء کے ساتھ اپنے صوبے کا جو متاثرین ہیں ان کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا، اور کراچی کے وزیر اعلیٰ یا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے بلوچستان حکومت کی بھی امداد کی ہے۔ اس نے بھی بلوچستان میں جن علاقے متاثر ہوئے ہیں، جو سندھ کے بارڈر کو ٹچ کرتے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے امداد پہنچائی ہے۔ ہماری ایک جماعت ہے جو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی رگے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے کارکن ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں ہیں۔ ہم سے جن لوگوں نے رابطہ کیا یا ہم نے ان سے رابطہ کیا، وہ تو یہ کہہ رہے کہ پی ڈی ایم اے تو آج تک ہم نے شکل ہی نہیں دیکھی کہ کوئی امداد کرے، بلکہ جو رضاکار تنظیمیں ہیں، جو عوام کے لیے چاہتی ہے کہ کام کرے، اگر وہ بھی کوئی راشن یا کوئی ایسے خیموں کا بندوبست کر کے لے آتے اس علاقے میں، وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر انتظامیہ ان کو جو ہے بولتے جناب کہ آپ نے کس کی اجازت سے یہ سامان یہاں تک پہنچائیے۔ تو ہیلے بہانے کر کے لوگوں کو کافی طور پر ہمارے این جی اوز کو، رضاکار تنظیموں کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے مطالبہ بھی کیا کہ بجائے آپ ان کو روکے، آپ ان کے لیے جو ہے کوئی ایسا اقدامات اٹھائے تاکہ یہ مزید یہ لوگ ان کو یہ کام کرانے میں، یا ایک رضاکار تنظیم نے کی، اس نے آ کر بتایا کہ ہم نے کی، تو باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے، وہ بھی جا کر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے مدد کریں گے۔ تو بلکہ یہ ہرڈل بنا رہے پی ڈی ایم اے نے آج تک، اب کووڈ میں کیا کیا پی ڈی ایم اے نے ہمارے ساتھ، یعنی اربوں خربوں روپے ملے فنڈ، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئٹہ شہر میں یا مضافات میں پی ڈی ایم اے نے کوئی مدد کی ہو لوگوں کی۔ بھوک آیا، افلاس آیا، 4-5 مہینے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے کیا کیا؟ خربوں کا فنڈ لیا اور ہڑپ کر گئے۔ اور اس سیلاب کے مد میں بھی وفاق نے کافی صوبے کو کافی پیسے دیے۔ اس کا ڈیٹیل ہم آئندہ چند آنے والے دنوں میں اس کی تشہیر کریں گے، لیکن ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ بھی جو یہ سیلاب متاثرین کو جو ہے ان تک پہنچی۔ مہربانی۔